بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. ہماری تفسیر انشاءاللہ سورہ قمر آیت نمبر 23 سے ہے. سب سے پہلے یہاں جیسا کہ ہمارے پاس اس سے پہلے جو واقعہ قوم نوح کا واقعہ گزر چکا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا قوم عاد کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ قوم سمود کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یہ ترتیب کیوں؟ سب سے پہلے قوم نوح کا، پھر اللہ نے قوم عاد کا، پھر اللہ نے قوم سمود کا، جو اب واقعہ جو آ رہا ہے آج کی کلاس میں. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی امت کون سی تھی؟ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی. اس کے بعد کون سی امت آئی؟ قوم عاد. اس کے بعد کون سی آئے؟ قوم سمود. قوم سمود کے بعد کون سی امت آئی؟ قوم لوط، جو اس کے بعد ذکر ہے. چلیے ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتی ہیں کہ کذبت ثمود بالنذر. کذبت جھٹلائے قوم سمود. قوم سمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا. نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. سمود علیہ السلام کی قوم والوں جو ہے نا اپنی نبی کو جھٹلائے. کون؟ صالح علیہ السلام کو جھٹلائے. بالنذر، ڈرانے والے. نذر یہاں جمع ہے، دیکھیے. نذیر بولتے ہیں کہ ایک ڈرانے والا، نذر بہت زیادہ ڈرانے والے. یعنی کہ قوم سمود والے صرف صالح علیہ السلام کا انکار کرے. اللہ نے فرمایا کہ بالنذر، جتنے بھی ڈرانے والے ہیں تمام کو انہوں نے انکار کیا. یعنی کہ سمجھنے کے لیے یوں سمجھو، اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤں گا، وہ مسلمان کافر ہے. ہم بولیں گے کہ تمام نبی کا تو نے انکار کیا. اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہوں، ہم بولیں گے کہ تو تمام نبی کا انکار کیا، کیونکہ ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبی کو جھٹلانے کے برابر ہے. اس کی واضح جو دلیل اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے مرسلین تمام رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ پہلے رسول تھے کون؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ قوم نوح نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھے. یعنی کہ اگر کوئی ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، ایک رسول کا انکار کرتا ہے، گویا کہ اس نے تمام رسولوں کا انکار کیا. اسی وجہ سے تمام نبیوں پر ایمان لانا جو ہے نا واجب ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کذبت ثمود بالنذر. قوم سمود نے انکار کیا، جھٹلایا کس کا؟ صالح علیہ السلام کا. کیسے جھٹلائے؟ کیا فرمائے؟ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ کیوں اللہ نے خاص صالح علیہ السلام کی طرف وحی نازل کرتا ہے؟ کیوں خاص جبرائیل علیہ السلام صالح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہم اتنے لوگ ہیں، خاص ان کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے، فقالو، یہ قوم سمود والے، انشاءاللہ کلاس کے بعد اس میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. فقالو، تمام لوگوں نے کہا، کون؟ قوم سمود والوں نے کہا، ابشر منا، ابشر انسان، کیا یہ ایک انسان، منا ہم میں سے، واحدن نتبعہ، کیا ہم اس کی اتباع کریں؟ یعنی کہ ابشر منا، بشر کا مطلب انسان، منا ہم میں سے، واحد. قوم سمود والوں نے کہا کہ ہم تمام لوگ، کیا یہ ایک آدمی نتبع، کیا ہم اس کی اتباع کریں؟ جبکہ ہم قوم سمود میں بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم کیوں خاص ایک انسان کی بات مانیں؟ وہ کون ہے؟ صالح علیہ السلام. قوم والے جو نا ایسا بولنے لگے، ہم اتنے لوگ صرف ایک انسان کی بات کیوں مانیں؟ صرف صالح علیہ السلام کی بات کیوں مانیں؟ اگر ہم صالح علیہ السلام کی بات مانیں گے تو قوم والوں نے کہا کہ ہم تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یعنی کہ قوم والوں نے کہا کہ اگر ہم صالح علیہ السلام کی بات مانیں گے، انا
بے شک ہم اذن جب لفی ضلال ہم تو گمراہی میں چل جائیں گے. اگر ہم صالح علیہ السلام کی بات مانیں گے تو ہم گمراہی میں چل جائیں گے، وسعور اور بھڑکتی ہوئی آگ میں چل جائیں گے. یعنی کہ اس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ یہ فرماتی ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم والے ہم میں سے اتنے لوگ ہیں، ہم صرف ایک انسان کی کیوں اتباع کریں، صرف صالح علیہ السلام کی ہم بات کیوں مانیں؟ اگر ہم صالح علیہ السلام کی بات مان لیں گے تو انا لفی ضلال ہم تو گمراہی میں ہو جائیں گے، وسعور ہم جہنم میں چل جائیں گے. تو انہیں کے جھٹلائے اس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی. اور ایک کیا بولنے لگے، آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم میں سے اتنے لوگ ہیں صرف صالح علیہ السلام کے پاس وحی کیوں آتی ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ ہم میں سے اتنے لوگ ہیں صرف صالح علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کیوں آتی ہیں؟ القیا کیوں ڈالا جاتا ہے، الذکر وحی علیہ ان پر، کن پر؟ قوم والوں نے کہا کہ کیوں وحی ڈالی جاتی ہے علیہ صالح علیہ السلام پر، من بیننا ہمارے درمیان، جبکہ ہم اتنے لوگ ہیں خاص وحی ان کے پاس کیوں آتا ہے؟ قوم والے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے. ہم میں سے اتنے لوگ ہیں خاص وہی ان کے پاس کیوں آتی؟ القی الذکر علیہ من بیننا، کیوں ڈالا جاتا ہے ذکر صالح علیہ السلام پر ہمارے درمیان، کیوں خاص صالح علیہ السلام پر اللہ نے جو ہے نا وہی نازل کرتا ہے؟ تو قوم والوں نے کہا کہ بلکہ ہو کون؟ صالح علیہ السلام کذاب ہیں. قوم والوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام جو ہے نا کذاب، جھوٹے ہیں، عشیر اور گھمنڈی ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں. یعنی کہ قوم والوں نے جو ہے نا کس طرح جھٹلا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. آیت نمبر 24 میں قوم والوں نے کہا کہ کیا ہم ایک انسان کی اتباع کریں گے، کیا ہم ایک انسان کی بات مانیں گے؟ قوم والوں نے کہا اگر ہم ایک انسان کی بات مانیں گے صالح علیہ السلام کی تو ہم کہاں چل جائیں گے؟ جہنم میں چل جائیں گے. پھر قوم والوں نے کہا کہ کیوں خاص وہی ان کے پاس کیوں آتی ہے، جبکہ ہم اتنے لوگ ہیں خاص وہی ان کے پاس کیوں آتی ہے؟ پھر قوم والوں نے کہا کہ نعوذ باللہ صالح علیہ السلام جھوٹے ہیں اور کیا ہیں؟ گھمنڈی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ سیعلمون غدن، سین کا مطلب ان قریب، یعلمون جان لیں گے، غدن کل، من الکذاب کون ہے جھوٹا، اور الاشر اور تکبر کرنے والا. یعنی کہ قوم والے جو ہے نا صالح علیہ السلام کو بولتی ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ اشر ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ گھمنڈی ہے. اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں. کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ کذاب اشر، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ من الکذاب کون ہے جھوٹا ہے، اور اشر اور کون ہے جھٹلانے والا. پھر اس کے بعد جب قوم والوں جو ہے نا صالح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو دیکھیے یہاں آیت تھوڑا ہارڈ ہے، یاد رکھیں اس میں تھوڑا آیت ہارڈ ہے، ترجمہ تھوڑا مشکل ہوگا. اگر آپ سمجھ جائیں تو آسان ہے، تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اس آیت میں کیا بتایا گیا اگر اتنا معلوم ہوتا ہے تو یہ کافی ہے. کیونکہ بعض آیتیں ایسی جس کو جو ہے نا ایگزیکٹ ترجمہ تھوڑا مشکل ہوگا. اگر اس آیت میں کیا بتایا جاتا ہے اگر اب اتنا معلوم ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ کافی ہے. یعنی کہ آیت نمبر 27 میں اللہ نے قوم سمود کو، سمود علیہ السلام کی جو قوم ہے، صالح علیہ السلام کی جو قوم، ان کو اللہ نے آزمایا. قوم والوں نے کہا، قوم سمود نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام اگر تم سچے ہیں تو یہ پہاڑ جو نظر آتا ہے وہاں سے ایک اونٹ آنا چاہیے. قوم والوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام اگر تم سچے ہیں تو یہ پہاڑ ہے، جیسا کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹ آنا چاہیے، یہ پتھر ہے، پتھر کے اندر سے ایک اونٹ آنا چاہیے. تو صالح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے پہاڑ سے جو ہے نا اونٹ نکل کے آتا ہے. پہاڑ سے اونٹ نکل کے آتا ہے، وہ بھی اونٹ حاملہ ہوتا ہے. اونٹ پہاڑ سے وہ اونٹ نکل کے آتا ہے، وہ اونٹ بھی جو ہے نا حاملہ ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. اب یہ کیوں اللہ ہی لا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا قوم والوں نے ایمان نہیں لایا. تو اللہ نے یہ اونٹ جو ہے نا ان کی قوم والوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ انا بے شک ہم مرسلو بھیجنے والے ہیں الناقہ اونٹ. اللہ نے اونٹ بھیج دیا قوم سمود پر. کیوں؟ فتنہ، یہ آزمائش ہے، لہم ان کے لیے، قوم سمود والوں کے لیے اونٹ جو ہے نا آزمائش بن گئی تھی. تو اللہ نے صالح علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فرتقبہم، فا کا مطلب پس، ارتقب مطلب انتظار کرو. اے صالح علیہ السلام تم ان کے جو ہے نا اپنے قوم والے کا عذاب کا انتظار کرو.
تم بیزار مت ہو، کیونکہ لوگ جو ہے نا برا برا بول رہے تھے. اللہ نے کہا کہ فرتقیبہم، اے صالح علیہ السلام تم ان کے عذاب کا انتظار کرو، والصبر، اور تم صبر کرو. تم صبر کرو کیونکہ قوم والے اگر نہیں مانتے ہیں، تم صبر کرو. فرتقیبہم، اور ان کے عذاب کا انتظار کرو. یعنی کہ آیت نمبر 27 میں اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کے لیے ایک اونٹ نکالا، وہ بھی پہاڑ سے، پتھر سے اللہ نے ایک اونٹ نکالا. وہ اونٹ بھی جو ہے نا حاملہ تھا. وہ اونٹ قوم والوں کے لیے جو ہے نا آزمائش بن گئی تھی. تو جب اونٹ آ گئی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ اونٹ جو ہے نا، اب کنواں تھا، قوم سمود میں ایک کنواں تھا. صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ کنواں میں جو ہے نا ایک دن صرف اللہ کی جو اونٹنی ہے وہ پانی پیے گی. ناقۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کی جو اونٹنی ہے وہ پانی پیے گی، کوئی نہیں پیے گا اس کے علاوہ. صرف اللہ کی جو اونٹنی ہے وہ پورا کا پورا کنواں کا پانی پی لیتی تھی. اس کے علاوہ کوئی جانور، کوئی انسان پانی نہیں پیے گا اس کنویں سے. ایک دن اس اونٹنی کی باری ہے، اونٹ پیے گا کنویں کا پانی. ایک اور دن پورے قوم والے، پورے قوم کے جو جانور ہی وہ پیئیں گے. یہ آزمائش بن گیا ان لوگوں کے لیے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ، واو کا مطلب اور نبئہم، خبر دینا، بتانا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے صالح علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں ان الماء، بے شک پانی، یہ جو کنواں کا جو پانی ہے، قسمتن، قسم تقسیم کیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان. صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پانی ہے کنواں کا اب اللہ کے حکم سے تقسیم ہوگا. ایک دن اللہ کی اونٹنی پیے گی، ایک دن قوم والے اور قوم کے جو بکریاں ہیں، قوم کے جو جانور ہیں وہ پیئیں گے. یعنی کہ ان الماء، بے شک یہ جو پانی، قسمت بینہم، ان کے درمیان تقسیم کریں گے. کیسے؟ کل شرب، ہر شرب پینے والا، محتضر، وہاں حاضر ہوگا. یعنی کہ آج اونٹنی کی باری ہے، صرف اللہ کی اونٹنی جو ہے نا وہاں حاضر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی وہاں نہیں رہے گا. اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا اس کنواں کے پاس نہیں رہے گا، صرف اللہ کی اونٹنی جو ہے نا اس کنویں سے پانی پیے گی. بہت بڑا کنواں تھا، پورا پانی وہ اونٹنی پیتی تھی. کل شرب محتضر کا مطلب جس کی باری ہے وہ وہاں حاضر ہوگا کنواں کے پاس، جس کی باری نہیں ہے وہ وہاں حاضر ہونا حرام ہے. اونٹ کی باری ہے اللہ کی اونٹ کی، اس کے علاوہ قوم والے کوئی اس کنواں کے قریب نہیں آئیں گے، کوئی اس کنواں سے پانی نہیں پیئیں گے. جب قوم والے کی باری ہے تو اللہ کی اونٹنی وہاں نہیں آئے گی. اس طرح اللہ نے آزمایا. بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ جو کنواں کی بہت بڑا کنواں تھا، اس سے جو ہے نا اللہ کی اونٹنی پانی پیتی تھی. جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی وہ جو ہے نا وہ دودھ دیتی تھی، اتنا زیادہ وہ دودھ دیتی تھی. کتنی بڑی نعمت ہے، جتنی پانی پیتی تھی اتنا ہی زیادہ وہ دودھ دیتی تھی. تو یہ جو ہے نا قوم والوں نے جب دیکھا کہ دیکھیے ہم لوگوں کو پانی پینے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، ایک دن ہم لوگوں کو پیاسے رہنا پڑتا ہے صرف اونٹ کی وجہ سے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اونٹ آپ کے لیے آزمائش ہے. اللہ نے آزمائش بنا دیا اونٹ کو، کہا کہ ایک دن کنواں میں صرف اللہ کی اونٹ نہیں پیے گی، ایک دن تم پیئیں گے، ایک دن تم کوئی لوگ جو ہے نا اس کنواں سے پانی نہیں پئیں گے. تو قوم والوں کو نہیں ہوا. اب یہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. تو قوم والوں نے کیا کیا پلاننگ کی، کیا پلاننگ کیا؟ اب اس اونٹنی کو ہم قتل کریں گے. اب کون قتل کرے گا؟ تو تمام لوگ جمع ہو گئے. اب پوچھنے لگے کہ کون اس اونٹنی کو قتل کرے گا؟ تمام لوگ. اب دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہم کو پانی ہی پینے نہیں ملتا ہے، تو قوم والوں کو بہت زیادہ غصہ آیا. تو قوم سمود کے تمام لوگ جمع ہو گئے. اب تمام لوگوں نے پلاننگ کی کون اس اونٹنی کو قتل کرے گا. تو ایک شخص آتا ہے جس کا نام قدار بن سالف، قاف دال الف را، قدار بن سین الف لام فے سالف. قدار بن سالف وہ بولتا ہے کہ میں قتل کروں گا. نعوذ باللہ. یہ قدار بن سالف جاتا ہے، جا کر سب سے پہلے اونٹنی کا پیر ذبح بھی نہیں کرتا، سب سے پہلے اونٹنی کا پیر کٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ذبح کرتا ہے. اس طرح جو نا اس نے اللہ کی اونٹنی کو جو نا اس نے ذبح کیا. وہی اللہ نے فرمایا فنادو، فا کا مطلب پس، نادو پکارنا، اصحابہم، فنادو صاحبہم، تمام لوگ جمع ہو گئے. اب قوم سمود کے تمام لوگ جمع ہو گئے. تمام لوگ کہنے لگے کہ کون اس کو قتل کرے گا. فنادو، پکارنے لگے صاحبہم، آپس میں کون اس کو قتل کرے گا، کون سی اونٹنی کو قتل کرے گا. تو فتعاتا، فا کا مطلب فوری، فوری جو ہے نا، فتعاتا، فتعاتا مطلب تلوار اٹھانا، تلوار اٹھا کر جو ہے نا قتل کرنا. تو قدار بن سالف آتا ہے فتعاتا اور تلوار اٹھاتا ہے. فعقر، فا کا مطلب پس، عقر کا مطلب جو ہے نا اس کو ذبح کرنا. کیسے ذبح کیا؟ مفسرین فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اس کا پاؤں کٹ کر دیا، اس کے بعد اس کو ذبح کیا. تو اس طرح
قوم سمود نے اللہ کی جو اونٹنی تھی اس کو انہوں نے جو نا قتل کر دیا. اب کیا ہو گیا؟ اللہ کا عذاب آنا تھا، جیسا کہ یہ واقعہ جو ہے نا سورہ شمس میں گزر چکا ہے. کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها، جب کھڑا ہوتا ہے ان میں سے سب سے بدبخت شخص. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، اس نے اس کو ذبح کر دیا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، اس کے بعد اللہ کا عذاب جو نا ان پر آ گئے. تو وہی واقعہ جو نا یہاں بھی ذکر ہے، یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پر کس طرح عذاب آیا وہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ابھی عذاب نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ، پس کیسا ہے، كَانَ عَذَابِي، میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا. اللہ نے ابھی عذاب نہیں بھیجا. عذاب کیا آتے بعد میں آتی ہیں، کیونکہ یہ سورت جو نا پورا کا پورا جو نا عذاب کے بارے میں ہے. کس طرح اللہ نے عذاب دیا، کس طرح اللہ تعالیٰ جو نا قوموں کو عذاب دیا، وہی صورت میں ذکر ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اور اللہ کا عذاب کیسا تھا قوم سمود پر؟ آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہ ایک چیخ، جبرائیل علیہ السلام ایک چیختے ہی تمام لوگ پیس پیس ہو جاتے ہیں. صرف جبرائیل علیہ السلام ایک چیختے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا بکرا جو ہوتا ہے، بکرا اس کی جگہ میں ہوتا، اسے کیا بولتی ہیں اردو میں، جو بکرا جو ہے نا پورے لوگ جو پورا بکرا جو ہے نا ایک جگہ جمع کر رکھتا ہے. کس یہ ایک پالنے والا جو ہے نا پورے بکرے کو ایک جگہ جمع کے رکھتا ہے. ہاں سمجھیے، ایک روم ہے، روم میں پورے بکرے کو رکھتا ہے. اب چھارا دینا ہے بکرا کو، وہ چھارا لا کے ڈالتا ہے، چھارا لا کے بکرا کو ڈالتا ہے. تو کیا کرتا ہے بکرا کھا لیتا ہے اور ذرا چھارا نیچے گر جاتا ہے، تو بکرا کیا کرتا ہے، اسے کچلتا ہے اپنے پیر سے. بکرا جو ہے نا اپنے پیر سے ذرا چھارا کھاتا ہے، ذرا چھارا جو ہے نا بکرا اپنے پیر سے جو ہے نا کچل دیتا ہے. کچلنے کی وجہ سے وہ چھارا، وہ گھاس کیسا ہو جاتا ہے، پیس پیس ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کے جسم اس طرح پیس پیس ہو گئے. جس طرح بکرا جو ہے نا گھاس پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے وہ گھاس پیس پیس ہو جاتا ہے، چھوٹا چھوٹا پیس ہو جاتا ہے، اس طرح ان کی باڈی جو ہے نا اس طرح پیس پیس ہو گئی. چرواہا یعنی کہ یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ کس طرح قوم سمود پر عذاب آیا. دیکھیے انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، صیحہ، ایک چیخ، صیحۃ واحدہ، ایک چیخ بس. مفسرین نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے صرف ایک چیخ مارے، پورے قوم والے ہلاک ہو گئے. پورے قوم والے ہلاک کیسے ہو گئے، ان کی باڈی کیسی ہوئی؟ صرف ایک چیخ آئی ان کی بستی میں، قوم سمود کی بستی میں، تو پورے قوم سمود والے کیسے ہو گئے؟ فکانو، پس ہو گئے، کہشیم المحتضر. فکانو، پس ہو گئے، کہشیم المحتضر. کہشیم المحتضر کا معنی یہ سمجھو کہ بکرا ہے، ایک جگہ بکرا جمع ہوا ہے، تو زید لا کے گھاس ڈالتا ہے. بکرا جو ہے نا گھاس کھانے کے بعد تھوڑا گھاس نیچے گر جاتا ہے، بکرا اسے پیر میں کچلتا ہے، تو گھاس کس طرح پیس پیس ہو جاتا ہے. وہی مطلب ہے کہشیم المحتضر. اس طرح ان کی باڈی جو ہے نا پیس پیس ہو گئی. صرف ایک چیخ کی وجہ سے قوم سمود کی پوری باڈی جو ہے نا پیس پیس ہو گئی. تو کہشیم المحتضر، تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ. دیکھیے جب چیخ آئی تو فکان، پس ہو گئے، کہشیم. حشیم کا اصل جو معنی ہے گھاس جو سوکھ جاتا ہے. حشیم گھاس جو ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ حشیم. المحتضر، محتضر بولتے ہیں کہ زید، اس کے پاس بکرا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ بکرا کو جا کے چھارا ڈالتا ہے. محتضر کا مطلب زید جو ہے نا اس کے پاس 10 بکرے ہوتا ہے، وہ 10 بکرے کو جا کے زید چھارا ڈالتا ہے. ہاں 10 بکرا جو ہے نا چھارا کھانے کے بعد تھوڑا چھارا جو ہے نا تھوڑا گھاس نیچے گر جاتا ہے، تو جو ہے نا بکرا کیا کرتا ہے، اسے کچلتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ محتضر. یعنی کہ اس کا کہشیم المحتضر کا پورا جو معنی ہے سمجھنے کے لیے، بکرا جو گھاس کھانے کے بعد اس کو جو کچلتا ہے پیر سے تو گھاس پیس پیس ہو جاتا ہے. اس طرح قوم سمود کی پورے کے پورے قوم والوں کی جو باڈی جو ہے نا پیس پیس ہو گئی. فکانو کہشیم المحتضر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی، مدکر مطلب نصیحت حاصل کرنے والا. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ هَلْ مِن خَائِفٍ يَتَذَكَّرٍ، کیا کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟
کوئی ہے اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ بہت کم لوگ جو ہے نا اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو قرآن جو ہے نا نصیحت کب حاصل کریں گے؟ جب قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. یہ قرآن سے کب نصیحت حاصل کریں گے؟ جب قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو تب انسان کو نصیحت ملے گی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت ہے. کب؟ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے. اگر آپ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ایسا کہ اللہ نے ایک گمراہ فرقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑا مائک آف کر لیجئے، کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم. خوارج ایک گمراہ فرقہ ہے. قرآن ایسا پڑھے گی بہت بہترین آواز ہوگی، لیکن ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے. وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے. قرآن سمجھ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن جو ہے نا سمجھ کر پڑھو، تبھی تم کو ہدایت ملے گا. ہاں، یا لوگ قرآن سمجھ کر پڑھتے، اس کی دو قسم ہیں. بعض لوگ جو ہے نا پڑھتے ہیں کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے جھٹلایا. آپ بعض لوگ ترجمہ معلوم ہوتا ہے لیکن کیا بتایا وہ معلوم نہیں. یہ تدبر نہیں ہے. یعنی کہ آپ کب نصیحت آپ کو ملے گا؟ اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا. بعض لوگ جو ہے نا ترجمہ یاد رہتا ہے، وہ ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں کیا بتایا ہے معلوم نہیں. کیسے نصیحت ملے گی؟ کیسے نصیحت ملے گی؟ یعنی کہ آپ کو جو ہے نا اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے، اگر آپ کو اتنا معلوم ہوتا ہے تو یہ نصیحت آپ کو ملے گی. اگر آپ ترجمہ یاد کر لیں گے تو کوئی نصیحت نہیں ملے گا. اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ اگر بغیر سمجھے انسان پھر ترجمہ یاد پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ صرف بعض ترجمہ جو ہے نا اردو وغیرہ میں جو ہے نا ترجمہ ہوتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے دکتور خالد السبت کی کتاب ہے الخلاصہ فی تدبر القرآن، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا آیت کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں لیکن آیت میں کیا بتایا معلوم نہیں ان کو. اسے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملنے کے لیے اس آیت سے کیا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے یہ دیکھنا چاہیے. یعنی کہ آج جو ہے نا قوم سمود کا واقعہ ہم لوگ پڑھے. اب سب سے پہلے آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا. آیت نمبر 24 میں، یعنی کہ آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود والوں نے کہا کہ ہم صرف ایک آدمی کی بات کیوں مانیں گے؟ ایک معمولی انسان ہے صالح علیہ السلام، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اگر ہم صالح علیہ السلام کی بات مانیں گے تو ہم جہنم میں چل جائیں گے. اتنا معلوم ہوگا، یہی کافی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 25 میں قوم والوں نے کہا کہ کیوں وہی خاص صالح علیہ السلام کے پاس آتی ہے جبکہ ہم اتنے لوگ ہیں، خاص ان کے پاس وہی کیوں آتی ہے؟ قوم والوں نے کہا کہ صالح جو نا نعوذ باللہ علیہ السلام جھوٹے ہیں اور اس طرح ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، کون تکبر کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہم جو ہے نا قوم سمود کے لیے ایک اونٹنی بھیجی تھی، ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. تو اللہ نے اس میں صالح علیہ السلام کو تسلی دیتی ہیں کہ صالح علیہ السلام تم انتظار کرو ان کے عذاب کا اور تم صبر بھی کرو. کیا آیت میں بتایا گیا معلوم ہو گیا، بس اسے بولتی ہیں. لیکن بعض لوگ ترجمہ یاد کر لیتی ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ آیت میں کیا ہے. وہ فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں وہ فائدہ نہیں ہے. قرآن کا اصل مطلب ہدایت ہے. ہدایت کب ملے گا؟ جب آپ کو اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے معلوم ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھیں پانی کی جو ہے نا کنواں میں جو پانی ہے ایک دن اللہ کی اونٹنی پیے گی، ایک دن تمام لوگ پئیں گے. جس دن جس کی باری ہے وہ کنواں کے پاس حاضر ہوگا، جس دن جس کی باری نہیں ہے وہ کنواں کے پاس حاضر ہونا اس کے لیے حرام ہے. جو باری ہے وہ کنواں کے پاس حاضر ہو کر پانی پیے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں پورے قوم والوں نے پلاننگ کی کہ کون اس کو قتل کرے گا. تو فتعاتا قدار بن صالح نے تلوار لے کر آیا، فعقر اور اونٹ کو ذبح کر دیا. اس بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 30 میں کیسا میرا عذاب ہے تم دیکھو. تو اللہ کا عذاب کیسا آیا؟ آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ نے قوم سمود کو پورا کا پورا ہلاک کر دیا. ان کی باڈی کیسی تھی میدان میں؟ جس طرح گھاس بکرا اس پر جو ہے نا پیر رکھ کر جو ہے نا گھاس چھوٹا چھوٹا پیس ہو جاتا ہے، اس طرح ان کی باڈی پیس ہو کے جو ہے نا میدان میں پڑی ہوئی تھی. اس طرح ان کی باڈی ہو گئی. یعنی کہ یہ چیز، یعنی کہ اگر اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں ترجمہ میں تو سب سے بہترین جو تفسیر ہے تفسیر سعدی. تفسیر سعدی اردو میں بھی ہو، تفسیر سعدی اردو میں بھی ملتا ہے. اس میں صرف اتنا بتایا گیا ہے اس آیت میں کیا بتایا گیا، وہ اس آیت سے کیا بتایا گیا ہے وہ آپ کو اس آیت میں ان کی تفسیر میں ملے گی. بس تفسیر سعدی یہ اسلام ورلڈ میں ملتا ہے، بنگلور میں اسلام ورلڈ میں ملتا ہے. اگر آپ گھر بیٹھے بھی منگا سکتے ہیں، انڈیا میں آپ کہیں بھی ہیں گھر بیٹھے وہ تفسیر منگا سکتے ہیں. اسلام ورلڈ کا نمبر آپ کو گوگل میں ملے گا. گوگل میں آپ لکھیں کہ اسلام ورلڈ بنگلور
وہاں آپ کو جو ہے نا وہ نمبر ملتا ہے. ان سے کانٹیکٹ بھی کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ وہ تفسیر سعدی اردو کا ہے یا نہیں ہے. وہ اردو کا, میں نے خود دیکھا کہ اسلام بورڈ میں ہے. اس میں جو ہے نا ہر آیت کی تفسیر بہترین تفسیر ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے, بس اتنا وہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 27 میں امام سعدی یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کی باری ہے پانی پینے کی وہ کنواں کے پاس حاضر ہوگا, جس کی باری نہیں ہے پانی پینے کی وہ کنواں کے پاس حاضر ہونا جائز نہیں ہے, حرام. بس آسان ترجمہ. تو یہ جو ہے نا امام سعدی کی جو بہت بہترین تفسیر ہے. ایسے لوگ جو ہے نا ہم قرآن کو سمجھیں گے. یہ آج ہماری تفسیر ہو گئی.